ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد حمد و صلات کے بعد سب تعریفوں کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اس کائنات کو بلا شرکت غیر بنایا ہے. ہر لحاظ سے وہی ذات یکتا قابل تحمید و توصیف ہے. آج کا دن عید الفطر یکم شوال 1442 ہجری 2021 13 مئی 2021 پر مشتمل ہے. اس دن کو عید الفطر کے نام کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عید، ہر قوم کی ایک عید ہے. تو سال بھر میں ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے، ہمارے اسلام نے، صاحب شریعت حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں 2 عیدیں اللہ کے حکم سے مرحبت فرمائی ہے. ایک عید جو آج میں اور آپ ادا کر رہے ہیں جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے،
ایک عید جو ہے وہ عید الاضحیٰ، جو 10 ذوالحجہ کو قربانی کے حوالے سے منائی جاتی ہے۔ تو یہاں ہمیں ایک پہلو، روشن پہلو، خوبصورت انداز شریعت مطہرہ کا یہ ملا ہے کہ سال میں اس امت کے لیے عیدین، 2 عیدیں اللہ تبارک و تعالی نے بوسادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کی ہے۔ عیدان یا عید لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے خوشی، عربی زبان کا یہ لفظ ہے، اور یہ قرآن کریم میں بھی یہ لفظ عید آیا ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو 7ویں پارے میں آتی ہے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں کیا آیا ہے؟ لفظ عید آیا ہے۔ آیت کا عنوان یا آیت میں جو ترجمہ ہے اس کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن یہ لفظ عید کے ثبوت کے طور پہ میں نے آپ کو لفظ عید کے بارے میں بتایا ہے۔ قرآن کریم میں لفظ عید آیا ہے، اور عید کا معنی کیا ہے؟ خوشی ہے۔ تو میں اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب حضرات کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس عید کو اپنی بارگاہ میں، اس کی ادائیگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عید کے آداب ہیں، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مختلف سنتیں بیان کی ہیں، مختلف طریقے بیان کی ہیں۔ آپ علیہ السلام کا معمول جو تھا وہ یہ تھا کہ عید الفطر، دونوں عیدین کے موقع پر غسل کرنا سنت رسول اللہ، خوشبو لگانا سنت رسول اللہ ہے، بالوں میں تیل لگانا یہ سنت رسول اللہ ہے، سرما لگانا یہ بھی سنت رسول اللہ ہے، مسواک کا خصوصی اہتمام کرنا یہ بھی سنت رسول اللہ ہے، دھلے ہوئے کپڑے پہننا یا نئے کپڑے پہننا یہ بھی آپ علیہ السلام کا مسنون عمل ہے۔ اور پھر عید الفطر کے موقع پر گھر سے کوئی میٹھی چیز کھا کے آنا یہ بھی سنت رسول اللہ ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کا گوشت کے ساتھ عید منانا وہ علیحدہ سنت رسول اللہ ہے، لیکن چھوٹی عید، عید الفطر کے حوالے سے آپ علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ مٹھاس تناول فرما کر عید پڑھانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں عید جو ہے وہ عیدگاہ میں یا جنگل میں ادا کی جاتی تھی۔ کہا یہ بھی احادیث کے اندر موجود ہے، اور آپ علیہ السلام کے زمانہ نبوت میں خواتین بھی عید الفطر کی نماز آپ علیہ السلام کی امامت میں ادا کیا کرتی تھی، اور بھی احادیث میں بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ بہرحال ضروری مسائل جو ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں تاکہ اس دن کی اہمیت اجاگر ہو سکے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کا بڑا مقدس محترم مہینہ گزر گیا ہے۔ رات کو کافی انتظار کے بعد رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین جو ریاست کی طرف سے باقاعدہ ذمہ دار منصب پر فائز ہیں، رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین، انہوں نے رات کے تقریباً 11:30 بجے رؤیت کا، چاند کے دیکھنے کا اعلان کیا ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی بھاری منصب ہے جس کا جواب
शरीय एतबार से उनके कदे पे मौजूद था। उन्होंने बहुत सारी शहादतों को कलेक्ट किया, जमा किया, और जिली और सूबाई कमेटियां जो मुतय्यन की जाती है, उस एतबार से उन्होंने शहादतें जमा करते करते इतना वक्त ज्यादा लग गया, 11:30 बजे, जबकि चांद का असल मतला जो होता है कुछ देर कबल अज गुरूब और कुछ देर बाद अज गुरूब शमस नमोदार होता है। कुरान करीम ने इस हवाले से हमारी रहनुमाई भी की है। मिसाल के तौर पे जब हम कुरान करीम पढ़ेंगे या कुरान करीम और चांद ये उन्वान पढ़ेंगे तो इसमें परवरदिगार आलम ने हमारी रहनुमाई की है। कुरान करीम के दूसरे पारे में एक आयत मुबारका है, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, ऐ मेरे महबूब लोग आपसे चांद की पहली के बारे में सवाल करते हैं। अब ये मेरी और आपकी या ज़मीन वालों की बात नहीं है, ये अल्लाह की बात है जो उसने कुरान पाक के अंदर बयान की है। लोग आपसे चांद के बारे में, अहिल्ला हलाल को कहा, हलाल होता है ना पहली का चांद, उसको हलाल कहा जाता है। तो अहिल्ला ये लफ्ज जो है इसके बारे में लोग आपसे पूछते हैं कि चांद इसका क्या मकसद है। निजाम शमसी में चांद की बड़ी अहमियत और बड़ी वैल्यू है। उसको अगर मैं और आप अपनी अमली जिंदगी में या निजाम अर्जी में लाएं तो बहुत कुछ हमें हासिल होता है, लेकिन ये उस वक्त हासिल होगा जब कुरान से हम देखेंगे इस मकाम को। तो ये आज जो मैंने पढ़ी है, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, ए नबी आपसे चांद के बारे में पूछा जा रहा है तो आप फरमा दें, कुल, आप फरमा दें, हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज। देखा ना कितना वाज़ेह आ गया, कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज। ये चांद जो है इसको जो हमने मदार में रखा है, इसका चलना है या इसका आना और जाना है, ये लोगों के लिए मवाक़ीत है। मवाक़ीत वक्त से है, यानी मवाक़ीत मुख्तलिफ इबादतों का जो वक्त होता है, जैसे हज है, हज में आपको पता है कि चांद का अहम अमल होता है, अहम अमल होता है। तो कुरान करीम के दूसरे मुकाम पर जहां रमजान और मुबारक का तज़किरा आया, वहां यह भी इरशाद फरमाया, फमन शहीदा, जिसने तुम में से चांद को देखा है, क्या किया है, फलयसुमहु, वो रोजा रखे। यानी चांद को देखकर रोजे की इब्तिदा है और चांद ही को देखकर रोजे की क्या बनती है, इंतहा बनती है। अब ये उसूल किसने वज़ा किया है? ये ज़मीनी उसूल कवायद नहीं है, बल्कि निज़ाम समाविया के मातहत आते हैं। तो इस लिहाज से हमारी में गोइयां होती है। अक्सर उलमा से लोग पूछते हैं, मजहबी दीनी तबक़ात से लोग पूछते हैं कि हजरत आज कल ईद होगी या नहीं होगी। कल भी मुझे कितने लोगों ने मुझसे राब्ता किया कि ईद कल है या नहीं है। तो मैंने सीधा सा जवाब यही दिया कि किसी आलिम के या किसी मौलाना की जेब में चांद नहीं घुसा हुआ कि वो चांद को देख के पूछेंगे तू कल नजर आएगा या परसों नजर आएगा। तो इसका जो तायुन है कुरान ने जो किया है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो किया है, फरमाया कि इसकी जो हमने इसको बनाया तो मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज। फिर अगला जुमला वलैसल बिर्रु बिअन्तातुल बुयूत मिन अब्वाबिहा इला आखिरिही, आयत आगे भी जाती है। बहरहाल मैंने उस मुकाम को लिया जहां चांद की शरई हैसियत को कुरान बयान करता है। दो एतबार से, दो आयात से मैंने दलील कायम की है। सूरत यासीन जब मैं और आप पढ़ते हैं तो वहां आप हज़रात ने आज पढ़ी होगी, लशम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल्लैलु साबिक़ुन नहार। सूरज के लिए मुनासिब नहीं है। सूरज बनाने वाले ने यह बयान किया है कि सूरज के लिए मुनासिब लशम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर, कि वो चांद के बराबर आ जाए। सूरत यासीन के अंदर यह मौजूद है। यानी सूरज चांद से आगे नहीं हो सकता, चांद सूरज से आगे, दोनों की मंजिल है, दोनों अपने अपने मैदार में तैर रहे हैं, दोनों अपने मैदार में
تیر رہے ہیں، اور یہ قرآن پاک سورۃ یاسین سے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ پروردگار عالم نے اس عقدے کو یوں بیان کیا، اپنی الوہیت پر اللہ نے یہ بھی دلائل دی ہے۔ کس پہ؟ رب ہونے پر، معبود ہونے پر، مسجود ہونے پر، اللہ ہونے پر، معرفت کے طور پہ پروردگار عالم نے یہ دلائل دی ہے کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سورج کے راستے میں چاند آئے یا چاند کے راستے میں، اور جب یہ ایک دوسرے کے راستے میں آئیں گے تو ٹکرائیں گے اور پھر قیامت واقع ہوگی۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان، اور یہاں ہی ایک اگلی آیت پر جمع الشمس والقمر، یہ اللہ کے قوانین کے خلاف ہے، کیونکہ کائنات کا نظام اس نے مرتب کیا ہے جس کے میں اور آپ کیا ہے، ماتحت ہے، اور اس پر میرا اور آپ کا ایمان تھا ہے۔ اسی پر اللہ خاتمہ فرمائے، پروردگار عالم نے ایک مقام پر فرمایا، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، الا لہ الخلق والامر، بڑی عجیب آیت ہے، اس کو جب ہم پڑھتے ہیں الا لہ الخلق والامر، الا لہ الخلق والامر، کیا معنی اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے خبردار، توجہ توجہ، اللہ کا معنی توجہ بھی ہے، اللہ کا معنی انتباہ بھی ہے، اللہ کا معنی متوجہ کرنا بھی ہے، اللہ خبردار، اللہ لہ الخلق والامر، پیدا کرنا بھی اور کائنات کے تمام نظاموں میں اسی کا آرڈر چلتا ہے، تخلیق میں بھی وہی، اور امر، کسی امر کا زمین کے اوپر واقع ہونا بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو سورۃ یاسین کے اندر اگلا جملہ میری اور آپ کی توجہ، وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، رات دن سے سبقت، بولو ابھی 8 ہے نا، 7:30 ہے یا 8 بجے ہم نے عید ادا کرنی ہے، تو یہ وقت رات کا بھی نہیں ہو سکتا، کیا میں نے کہا؟ دین ہے نا، پروردگار عالم نے اپنے نظام میں اس نظام کو سوچے اور سمجھے اور اس تک پہنچے، اپنے خالق و مالک تک جانے، وہ سامنے نہیں ہے، وہ تیری میری آنکھ اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتی، اس نے دلائل دیے ہیں، اپنے ثبوت کے کیا دیے ہیں، اور دلائل ایسے مسلمہ ہے کہ کافر ہی اس کا، کوئی ملحد ہی، کوئی کائنات کا بدترین زندیق ہی انکار کر سکتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، خلق کا مطلب ہے اسی کی تخلیق ہے، والامر، اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ یہ حکم سورج پہ چل رہا ہے روزانہ، طلوع کے وقت حکم ہوتا طلوع، اور جب طلوع کو روکے گا، سورج ادھر سے نکلے گا مغرب سے، تو قیامت واقع ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سورج قیامت والے دن مشرق سے نہیں طلوع ہوگا، بولو اب نظام میں کیا ہوگی، تبدیلی ہوگی۔ تو بابا یہ ساری باتیں قرآن پاک کے اندر، آیات کے اندر، ترجمے کے اندر، تفسیر کے اندر موجود ہیں۔ اللہ خوب قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوب قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک میں تو ہم نے اس کو خوب پڑھا، خوب پڑھا، خوب پڑھا، کاش کہ تھوڑی سی امت ہمت کرے، محنت کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ کافر اس کو سمجھ رہا ہے، عیسائی یہودی اس کو سمجھ رہا ہے، اور انہوں نے سارے اس کے اندر جو خزانے چھپے ہوئے تھے وہ انہوں نے حاصل کر لیے، اور ہم صرف اور صرف قرآن پڑھتے ہیں، آج پڑھی، رکوع پڑھا، جو حصہ پڑھا ایصال ثواب کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں۔ ہم نے صرف اس کا ایک ہی مقصد سمجھا ہے، ایصال ثواب، مرنے والوں کو ثواب پہنچانا، جبکہ اس کا ایک ہی مقصد نہیں ہے۔ علماء نے ہزاروں کتابیں لکھی ہیں، اس کے ہزاروں مقاصد ہیں۔ یہ تیری میری دنیا بھی بناتا ہے، قبر بھی سنوارتا ہے، اور میدان محشر کو بھی سنوارتا ہے، حشر و نشر کو بھی، آخرت کو بھی بہترین انداز میں کیا کرتا ہے، سنوارتا ہے۔ تو سورۃ یاسین ہی کے اندر وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، رات دن سے آگے، دن رات سے آگے۔ اب اگلا جملہ سنو اور حیران ہو جاؤ،
متحیر ہوتا ہے انسان، عقل انسانی پر دستک ہے، عقل انسانی پر، شعور انسانی پر دستک قرآن دیتا ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ، اللہ اکبر، یسبحون. کیا معنی اس کا؟ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ، ہر سیارہ اپنے آسمان میں. سبحان، تکبیرات بھی پڑھ لو، اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے نبی نے فرمایا دونوں عیدوں کے موقع پر ماں بہنیں بیٹیاں جو گھر میں ہیں وہ بھی کام بھی کرے اور یہ تکبیرات پڑھے. اللہ اکبر اللہ اکبر 2 مرتبہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیرات دونوں عیدین کے موقع پہ ہمارے نبی نے امت کو تعلیم کی ہے. گھر سے چلے تو ان تکبیرات کے ساتھ، واپس جائیں تو ان تکبیرات کے ساتھ. میری مائیں بہنیں، ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان مرد و عورت یہ تکبیرات گھر میں ہے تب بھی پڑھیں، مسجد میں ہے، راستے میں ہے. اللہ کی بڑھائی، اللہ کی یہ بڑھائی ہے کہ جس نے ہمیں یہ 2 عیدیں عطا کی ہیں. سب کو الحمدللہ. اللہ کی بڑھائی ہے کہ جس نے ہمیں رمضان المبارک عطا کیا. اللہ کریم فرماتے ہیں وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر سیارہ جو ہے وہ اپنے مدار میں تیر رہا ہے. یسبحون، سبح یسبح، ایک تو تسبیح معنی ہوتا ہے، ایک معنی عربی میں ہوتا ہے تیرنا مدار میں. اللہ نے روٹ بنا رکھے. کیا بنا رکھے؟ روٹ بنا رکھے. علماء نے لکھا ہے کہ مریخ اپنے راستے میں چل رہا ہے، زحل اپنے راستے میں چلتا ہے، عطارد اپنے راستے میں چلتا ہے، زہرہ سیارہ اپنے راستے میں چلتا ہے، شمس سورج اپنے راستے میں چلتا ہے، قمر اپنے راستے میں چلتا ہے، اور ذرہ بھر بھی، بال برابر بھی اپنے روٹ سے کھسک نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ آیت الکرسی میں میں نے اور آپ نے پڑھ رکھا ہے وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. کائنات کی ہر چیز کا نگران کون ہے؟ اور اللہ کی صفات میں آپ نے پڑھا ہے، پڑھتے ہیں یا مہیمن. بھائی مدر صاحب کیا پڑھتے ہیں آپ؟ یا، اس کا کیا معنی ہے؟ المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر. مہیمن کا معنی ہے ایک ایک چیز کی وہ نگرانی کر رہا ہے، اور اس کے لیے نگرانی کرنا ولا یعودہ حفظہما، آسمانوں کی اور زمین کی اور اپنے نظام کی نگرانی کرنا اس کے لیے گراں نہیں ہے. اللہ جو ہوا، تیرا میرا جو پیدا کرنے والا جو ہوا، اس ذات پہ اس کی میں کیا تعریف بیان کروں؟ میری زبان اور میرا علم عاجز ہے. اس نے صرف ایک بصیرت اور بصارت میں جو فن کمال گری کی ہے نا، اس کی جو کارکردگی ہے، آنکھ کے کالے عدسے کے اندر جو اس کا کمال ہے، میں اور آپ ساری زندگی اس کی حمد و ثنا سجدے میں رہے تو اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے. تو پھر کہو نا اللہ اکبر اللہ اکبر. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. نظام شمسی اور نظام قمری، چاند کے نظام کو اللہ کریم نے، بات چلی تھی رویت ہلال کمیٹی، ٹھیک ہے نا؟ حضور کے زمانے میں یہ رویت، صحابہ کے زمانے میں کیا تھا؟ قرآن کریم میں اللہ کریم نے اس کو بھی بیان کیا ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. ستاروں سے، نجوم سے یہتدون، راستہ پاتے ہیں. پرانے زمانے میں ہمارے والدین، اس سے پیچھے چلے جائیں دادا دادی کے زمانے میں، تو لوہی والے تارے. کون سے؟ لوہی والے تارے آئے. اس وقت گھڑیاں نہیں تھی یہ ٹوڈے یہ نئی تحقیق نیا صورت حال ہے، لیکن وہ ستاروں، سیاروں کی رفتار، ان کی چمک، کون سا سیارہ کس وقت ابھرتا ہے، زحل ادھر سے آتا ہے، مریخ ادھر سے نکلتا ہے. غروب جب سورج غروب ہوتا ہے 2 ستارے نمودار ہوتے ہیں، ایک عطارد ہے اور ایک زہرہ ہے، ان کا طلوع ہوتا ہے. سورج کیا ہوتا ہے؟ یہ میرے اللہ کا نظام ہے، یہ میرے رب کا نظام ہے، اور اس نظام کے اندر ایک باقاعدگی ہے.
جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. ہر سیارہ جو ہے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے اس مدت مقررہ تک، متعینہ تک، جس کو کیا بولتے ہیں؟ قیامت بولتے ہیں. اس وقت تک یہ نظام چلتا رہے گا. کس کا؟ تو یہ چاند کا دیکھنا شریعت نے اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ اس کو دیکھا جائے. اس کو دیکھ کے تم نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں اور اس کو دیکھ کر تم نے رمضان المبارک کو خیر آباد کہنا ہے. فمن شہید منکم الشہر فلیصم. اللہ کریم نے دوسرے پارے میں 5ویں رکوع میں یہ آیات نازل کی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. پھر اسی رکوع میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور اس آیت کو آگے لے جائیں تو پھر اللہ کریم فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. تیرے ساتھ ہم نے بڑی نرمی کی، آسانیاں کی ہے، تمہارے ساتھ ہم نے کوئی تنگی کا معاملہ. 11 مہینے تم میرا کھاتے پیتے ہو. کس کا کھاتا پیتے ہیں؟ بول. اللہ جی کا کھاتے پیتے. اور جن اعضاء سے ہم کھا رہے ہیں وہ بھی میرے اور آپ کے پیدا کردہ نہیں ہیں، مارکیٹ سے نہیں ملتے. جی ٹھیک ہے نا، پابندی لگائے تو وہ لگا سکتا ہے. اب دیکھیں نا اسی رکوع کے اندر وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، تم کھاؤ اور پیو حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. خیط ابیض جب خیط اسود سے نمودار ہو جائے اس وقت تک تم کھاتے پیتے رہو. پھر فرمایا تیری میری افطاری آ گئی، تیرے میرے روزہ کا اختتام آ رہا. فرمایا ثم، پھر اتم الصیام الی اللیل، تم اپنے روزے کو رات کے آنے تک کیا کرو؟ اتموا، تمام کرو. پھر وانتم عاکفون فی المساجد، تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھنے والے. اعتکاف کا بھی تذکرہ آیا، سحری کا بھی، افطاری کا بھی، چاند کے دیکھنے کا بھی. عید ہم نے کب منانی ہے؟ روزے کی ابتدا کیسے ہوگی؟ سارا کچھ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اسی لیے میرا اور آپ کا مذہب اسلام جو ہے ہر لحاظ سے زندگی کے تمام شعبوں کو مکمل کر رہا ہے. ان الدین عند اللہ دین مکمل ایک ضابطۂ حیات ہے. کیا ہے یہ؟ چاند کا معاملہ کوئی سیاسی اکھیڑا نہیں ہے. اس کو تماشا بنا دیں. جو علماء 22-25 کروڑ پاکستان کی آبادی ہے ذمہ داری سے فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ روزہ توڑوانا کسی کی جرت ہے؟ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ لاکھوں کروڑوں انسانوں کا روزہ ظاہر کروا دینا ایسی بات نہیں. آج علماء پہ ہر زبان کھلتی ہے جبکہ علماء کی قدر ضروری ہے. کیا زور سے بولو؟ جس طرح ماں باپ کی قدر ضروری ہے، علماء کی قدر. علماء، عالم تیرا جو ہوتا ہے وہ تیری آخرت کے لیے سوچ رہا ہے، تیری دنیا کے لیے نہیں سوچتا. دنیا کے لیے تیرے سیاسی نظام ہے، تیری پارٹیاں ہیں دنیاوی، یہ سوچتی ہیں تیرا راستہ بنا نہ بنا، تیرا پول لگا نہیں لگا، فلاں. جو عالم ہوتا ہے، مذہبی جو رہنما ہوتا ہے، جو منصب امامت پر فائز ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، وہ آخرت کے لیے کہ میرے تمام لوگوں کی آخرت بن جائے. کیا بن جائے؟ وہ آخرت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ فکر مند ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے علماء جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کا وجود ہمارے لیے باعث رحمت ہے. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا جب عالم ایک پہاڑ سے گزرتا ہے دوسرا پہاڑ کہتا ہے تجھے مبارک ہو، تجھ سے ایک عالم گزر رہا. میرے نبی نے فرمایا جس نے عالم کے چہرے کی زیارت کی اس نے میں محمد کا چہرہ دیکھا، اور جس نے میں محمد کا چہرہ دیکھا اس نے اللہ کا چہرہ دیکھا. یہاں تک فضائل آئے ہیں تو ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، علماء کو گالیاں نہ دی جائیں. آگے بھی دنیا کا حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں، بہت قریب میں اور آپ قرب قیامت کے پہنچ چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خیر والے معاملے فرمائے. تو رمضان المبارک گزرا الحمدللہ، لیلۃ القدر آپ نے گزاری الحمدللہ، مساجد میں قرآن پاک کی تکمیل مکمل ہوئے الحمدللہ، سحری افطاری، غریبوں کو آپ نے کپڑے دیے، فطرانہ بھی آپ دے کر آئے ہوں گے. دیکھیں نا فطرانہ بھی کیسا عمل ہے، عرش والے نے غریبوں کا کتنا خیال کیا ہے.
عرش والے نے یتیموں کا کتنا خیال کیا ہے، عرش والے نے بیوہ عورت کا کتنا خیال کیا ہے. اللہ اپنے بندوں کا بڑا خیال فرماتے ہیں. میں تو انسان رہا، اللہ کی قسم کتے جو ہے نا، خنزیر جو ہے، خنزیر ولحم الخنزیر کا لفظ قرآن میں آیا ہے، اللہ نے ان کو بھی رزق دیا نہیں دیا؟ یا خنزیروں کو پیدا کرنے والا کوئی اور ہے؟ کتوں کا پیدا کرنے والا کوئی اور ہے؟ جی کون ہے؟ اللہ ہی ہے نا. حلال بھی اسی نے بنایا، حرام بھی اسی نے بنایا. تو اللہ بڑے مہربان ہیں. یہ فطرانے کا جو عمل ہے اس کی تشریحات تو آپ سن چکے ہیں کہ فطرانہ ان لوگوں کے لیے کہ جو روزہ رکھ کر کم و بیشی کا شکار ہو جاتے ہیں. غلطیاں ہوتی ہے، آنکھ کا گناہ، کان کا گناہ، غیبت، جھوٹ، بد نظری، مختلف یہ گناہ ہے. سب کا استغفر اللہ. اگر اللہ حساب لینا شروع کرے گا تو پھر بڑی مشکل ہے. یہ دعا کیا کرو ہاتھ پھیلا کے کہ اللہ بغیر حساب کتاب کے ہمیں بخش دے، ورنہ حساب کے کھاتے میں پڑیں گے تو اللہ خیر ہی فرمائے. بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے. قرآن کریم میں مختلف آیات آتی ہے نا، تو ان کو دیکھا جائے تو اللہ جی فرماتے ہیں میں تمہیں اکیلے بلاؤں گا، اپنے سامنے کھڑا کروں گا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. یہ 16ویں پارے کی آیت ہے. سب کو میں لاؤں گا، اکیلے بلاؤں گا. اگر فرمایا چلا جا، الحمدللہ. تو اگر فرمائے کہ ذرا ٹھہرو یہاں، حساب دے کے جانا ہے تم نے، پھر کیا ہوگا؟ ہاں یہ باتیں میں کوئی کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں، مدلل گفتگو کرتا ہوں. قرآن کریم کی آیات میری دلیل اول ہوتی ہے. اللہ کی کتاب قرآن مجید، فرقان حمید. تو عید الفطر کا دن، اس عید والے دن میرے نبی نے فرمایا کہ اس کی اذان نہیں ہے، عید کی اقامت بھی. کیوں جناب؟ ہمارا دین ہے نا. عید والے دن اذان بھی نہیں ہے عید کی، اقامت بھی. اب اقامت نہ کہنا اور اذان نہ کہنا نہ دینا، یہ سنت رسول اللہ ہے. اپنے نبی کی سنتوں سے محبت. کیا جی؟ پیارے نبی کی. ممکن ہے کہ میں اور آپ جب گھر سے چلے، صحابہ کرام سعودی عرب میں جائیں تو وہ لوگ عید والے دن کھجوریں ڈبے میں لے کے راستے میں کھڑے رہتے ہیں، آتے جاتے ان کے ہاتھوں میں کیا ہوتی ہے؟ کھجوریں ہوتی ہیں. یہ لے جی، بڑا پیارا عمل ہے یہ. ہمارے ہاں تو خیر ہم اجمی لوگ ہیں، ہمارے ہاں نہیں ہے، لیکن یہ خوبصورت عمل ہے تاکہ ہر عید کی نماز ادا کرنے والے کا منہ کیا ہو جائے؟ میٹھا ہو جائے، اور پیارے نبی کی سنت ادا ہو جائے. پیارے نبی کے طریقوں سے محبت کرو، اللہ راضی ہو جائیں گے. بس مختصر سی بات ہی ہے. تو عید الفطر اللہ کی گراں قدر نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. رمضان دیا بخشش کے لیے، تراویح دی بخشش کے لیے، قرآن کریم کی سماعت بخشش کے لیے، سحری فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سحری کے کھانے میں میری امت کے لیے برکات کا نزول فرما. سحری کھانا بھی برکت والا. رزق میں برکت اور رزق میں کثرت اگر ہے تو وہ سحری کے کھانے میں ہے. کثرت سے اللہ تبارک و تعالی عطا کرتے ہیں. ہاں قضا افطاری کے وقت، افطاری کی کتنی بڑی فضیلت آپ نے سنی ہے کہ مومن کو، مسلم کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہے. ایک خوشی افطاری کی، جب روزہ افطار کرتا ہے، روزہ توڑتا ہے، تو پھر دوسری خوشی جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا. سبحان اللہ. کس سے ملاقات؟ اللہ جی سے ملاقات کرے گا. اللہ اکبر. اللہ جی فرماتے بھی ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ الی ربها ناظرہ. وہ وقت بھی انسان تجھ پہ آئے گا جب تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہوگا، لیکن یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، وہ آنکھیں جو عطا کرے گا. ان آنکھوں کے لیے تو کہہ دیا نا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. لا تدرکہ الابصار، تیری یہ آنکھیں مجھے دیکھنے کی سکت نہیں رکھتی، لیکن ان آنکھوں کو وہاں میں تبدیل کر دوں گا. وہ تجھے بینائی دوں گا، بصارت دوں گا کہ جن سے تو مجھے
دیکھ سکے گا، کیونکہ میں کون ہوں؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا کیا ہے؟ نور۔ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ کریم نے سورۃ نور میں ارشاد فرمایا۔ تو ان اعمال کی جو آپ نے کیے ہیں، روزے رکھے ہیں، سحری افطاری اور فطرانے دیے ہیں، ان اعمال کی جزا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، پوری امت کو بطور جنت نصیب فرمائے، بطور جنت نصیب فرمائے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ہر قوم کے لیے ایک عید تھی، میں نے اپنی امت کے لیے اللہ سے 2 عیدیں مانگی ہیں، اللہ نے مجھے دے دی ہے، ایک عید الفطر دے دی اور ایک عید الاضحیٰ دے دی۔ عید الفطر یہ آج کا روزہ رکھنا میرے اور آپ کے مذہب میں حرام ہے۔ آج کا روزہ کل کا فرض تھا، کل کا کیا تھا؟ بولو بولو، یہ دین ہے ہمارا، یہ ہمارا اسلام ہے۔ کل فرض تھا روزہ رکھنا، آج عید والے دن مطلقاً حرام ہے، متفق ہے۔ تو یہ حلال اور حرام کی قیود ہیں جو اللہ نے بواسطہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا کی ہے۔ عید الفطر، عید کا موقع جب ہوتا ہے تو خوشی منانے کا بھی ایک انداز دین نے دے دیا ہے۔ سال میں کتنی عید ہے؟ 2 یا 3 ہے؟ زور سے بولو، 3 تو نہیں ہے نا؟ 3؟ ہاں، آج متفق علیہ بات میں کیا 2 عید ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ ہم قربانی کی عید مناتے ہیں، اس کے بھی قواعد ہیں، اس کے بھی اصول ہیں، اس کے اندر بھی سنن ہے، مستحبات ہیں۔ تو آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ اور پھر آج کا دن جو ہے اس کو علماء نے لکھا ہے کیا کہتے ہیں آج کے؟ یوم الجائزہ، یوم الاجرت اور یوم الجائزہ۔ آج جائزے کا دن ہے اور باقاعدہ فرشتوں کو اللہ پاک اوپر جمع کرتے ہیں، سب فرشتوں کو جمع کر کے، اوپر نہیں، سب فرشتوں کو کلٹ کر کے جمع کر کے اللہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث یہ میرے سامنے موجود بھی ہے، یہ حدیث پاک ہے، میرے نبی نے فرمایا اللہ اس دن کو سارے فرشتوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ ایک مزدور صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تو اس کو اجرت دینی چاہیے؟ تو فرشتے کہتے بلا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، اللہ جی اجرت دینی چاہیے۔ تو پھر اللہ کریم فرماتے ہیں تم گواہ بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ کیا بن جاؤ؟ گواہ بن جاؤ۔ کس کے؟ اس چیز کے تم گواہ بن جاؤ۔ یہ دیکھیں نا حدیث پاک، فقال یا ملائکتی ما جزاء اجیر وفى عمله قالوا ربنا جزاؤه ان يوفى اجره قال ملائکتی عبیدی وعبانی قضوا فریضتی علیہم ثم خرجوا یعجون الى الدعاء وعزتی وجلالی وکرمی، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے روب و جلال کی قسم، وکرمی اور مجھے اپنی شان کی قسم، زور سے کہو نا سبحان اللہ۔ آج کا روزہ نہیں رکھا ہوا ہے نا، زور سے کہا کرو سبحان اللہ۔ وعلوی اور مجھے اپنی بلندی کی قسم، بلندی کون سی؟ سبحان ربی الاعلی، اعلی میں بلندی ہے، وهو العلی العظیم میں کیا ہے؟ بلندی ہے۔ فرمایا وارتفاعی مکانی، وارتفاعی مکانی، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بلند و بالا منزل کی قسم ہے، لَأُجِيبَنَّهُمْ فَيَقُولُ ارْجِعُوا، ہائے ہائے ارجعوا، فَيَقُولُ ارجعوا، تم واپس لوٹ جاؤ۔ عید پڑھ کے تم واپس، عید پڑھ کر جب واپس لوٹا جاتا ہے تو پھر میرے نبی کی زبان درفشاں کے لفظ سنو اچھی طرح سے، ارجعوا قد غفرت لکم، زور سے اور زور سے، یہ انعام ہے آپ کے لیے۔ آج انعام کا دن ہے، آج عطایات و انعامات الہیہ کا دن ہے، سب کو الحمدللہ۔ تو اللہ جی کیا فرماتے ہیں؟ قد غفرت لکم، میں نے تمہارے گناہ بخش دیے ہیں۔ پھر وبدلت سیئاتکم حسنات، سبحان اللہ، وبدلت سیئاتکم حسنات، میں نے تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں شامل کر لیا ہے۔ کیوں اللہ کر سکتے ہیں؟ برائی ہے
تو برائی کو نیکی میں اللہ تبدیل، ان اللہ علی کل شیء قدیر میں یہ باتیں ساری آتی ہیں بھائی. سیئاتکم حسنات، تمہاری برائیوں کو ہم نے اچھائیوں میں تبدیل کر دیا ہے. قال فیرجعون مغفورا لهم. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تحفہ آپ کے لیے حدیث رسول اللہ جو میں نے، یہ میرے والد صاحب کی ہاتھوں کی جلد چڑھی ہوئی ہے، میرے والد کی ہے، جو عید کے موقع پہ میں لایا کرتا ہوں اپنے ہاتھ سے یہ جلد. اور یہ چھوٹا سا خطبہ ہے، خطبات ہے اس میں، یہ ان کی یاد کے طور پہ میں جیب میں ڈال کے لایا ہوں تاکہ میں یہ آپ کو دکھا بھی سکوں اور یہ احادیث بھی آپ کو سنا سکوں. تو آپ سے گزارش کروں گا ان کے لیے بھی ضرور دعا کریں، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس نصیب فرمائے. تو عید کا دن ہے بزرگوں اور دوستوں. عید والے دن ایک اور گزارش یہ کروں گا، اپنی ناراضگیاں اور خفگیاں، کیا جی بولو، بس میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا، واسطہ دوں گا اللہ رب العالمین کا. کوئی خفگیاں ہیں، ناراضگیاں ہیں، اڑوسی پڑوسی ایک دوسرے سے ناراض ہیں، خاندان کے اندر، بھائیوں کے اندر کوئی بھی فتنہ، افتراق اور انتشار ہے تو اس کو ختم کر دیجئے گا انشاءاللہ. سب کا یہ ارادہ ہے نا. اور کسی بھائی سے اگر غلطی اس کی ہے، آپ اس کے پاس جا کر کہیں میری غلطی ہے، مجھے معاف کر دے، مجھے کیا کر دے، تو پھر انشاءاللہ اللہ بھی معاف کر دیں گے. میرا ایمان ہے اللہ کیا کر دیں گے. اپنی کوتاہیاں، غلطیاں، کمزور ہیں ہم سارے، غلطیاں تو ہم سے ہوتی ہے. تو یہ عید کا موقع جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن اسی لیے دیے ہیں کہ ہم چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، چھوٹی غلطیاں ہیں، بڑی غلطیاں، حقوق اللہ کے حوالے سے اور حقوق العباد، حقوق العباد کے حوالے سے ہمارے اندر بہت کوتاہیاں ہیں. یہ بات ذہن میں رکھے، کیونکہ ہم سب اس معاشرے کا حصہ ہیں، بہت غلطیاں ہوتی ہیں. حتیٰ کہ غیبت اگر کسی کی میں نے اور آپ نے کی ہے، اور محشر کے میدان میں غیبت جس کی ہے، اللہ بلائیں گے کہ تو نے اس کی غیبت کی تھی، اس سے معافی مانگ. غیبت جس کو آج کو آپ گناہ ہی نہیں سمجھتے، یہ بڑے گناہ ہے، اللہ معاف فرمائے. غیبت بڑا گناہ ہے. تکبر، بولو تکبر. اگر کوئی غریب گزر رہا ہے، میرے اور آپ کے ذہن میں یہ غریب ہے، یہ پھٹڑو قسم کا ہے، جانے دو اس کو، یہ کبر ہے، یہ تکبر ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں، پھر حسب کے حوالے سے تکبر، نسب کے حوالے سے تکبر، خاندانوں کے حوالے سے تکبر. یہ وہ لعنت ہے کہ جہنم میں لے کر جہنم میں ہمیں پہنچا دے گی. اس لیے ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے. ایک گناہ ظاہری ہوتا ہے، ایک گناہ باطن کا دل کا ہوتا ہے، اور دل کے گناہ میں حسد آتا ہے، تکبر آتا ہے، بغض آتا ہے، کینہ آتا ہے، بخل آتا ہے. اسی لیے میں نے خطبہ میں یہ آیت پڑھی تھی، قد افلح من تزکا. روزے کے اندر یہ کمال ہے کہ انسان کے ظاہر کو بھی پاک کر دیتا ہے، باطن کو بھی کیا کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے. قد افلح من تزکا، اس نے فلاح پائی جس نے اپنے آپ کو کیا کر لیا. یعنی رمضان المبارک میں بالکل اندر باہر سے اللہ تعالیٰ جس طرح وہ کپڑے کو صاف کر دیا جاتا ہے، کوئی میل کچیل جسم انسانی میں باقی نہیں رہتی، اور روزہ اسی طرح سے پاک صاف کر دیتا ہے. اور پھر آج یوم الجزا ہے، یوم الجزا ہے. حدیث میں نے آپ کو سنا دی ہے، اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے، یہاں حضرت نے نہیں لکھا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن ایک مقام پر حدیث یہ بھی آتی ہے کہ عید والے دن اللہ تعالیٰ راستوں میں فرشتوں کو کھڑا کر دیتے ہیں آپ کے لیے، ہمارے لیے، اس امت کے لیے. ہائے ہائے یہ گناہگار امت، ہم گناہگار ہیں. فرشتے اللہ کھڑے کر دیتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں میرے ان بندوں سے ہاتھ ملاؤ. کیا کرو؟ یہ بھی حدیث آتی ہے. ہاتھ ملاتے ہیں فرشتے روزہ رکھنے والوں کے لیے، عید پڑھنے والوں کے لیے، رمضان کے سارے اعمال کرنے والوں کے لیے، اور ہاتھ ملاتے ہیں. اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، کہ جب عید والے دن فرشتے ہاتھ ملاتے ہیں تو ہاتھ جن کے ساتھ ملائے جاتے ہیں ان کے ہاتھ دن کو پورا دن نرم رہتے ہیں. سبحان اللہ. جیسے لیلۃ القدر ہے نا، آج کل تو خیر روشنیوں کا زمانہ ہے،
لیلۃ القدر کی بھی روشنیاں ہوتی ہے نا، نور پھیلتا، فرشتے آتے ہیں آسمانوں سے. تو یہ کچھ کیفیات ہیں جن کو علماء نے کیا کیا ہے، بیان کیا ہے. تو سال کے بعد میں اور آپ نماز عید الفطر پڑھنے لگے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کون سی نماز؟ ہاں. تو اس کا پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے؟ مستحب نہیں ہے. ہاں ماشاءاللہ واجب ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ واجب ہے. واجب جو ہے یہ فرض اور سنت کے درمیان ایک درجہ ہے. جس طرح عشاء کی نماز ہم 3 وتر پڑھتے ہیں تو 3 وتر کیا ہے؟ واجب ہے. پڑھنے ضروری ہے، چھوڑے جائیں تو گناہگار ہے. تو یہ عید الفطر کی دونوں عیدیں جو ہیں یہ واجب ہیں. ان کی کتنی رکعتیں؟ رکعتیں 6. چلو خیر ہے، ہم بھول جاتے ہیں تو مقتدی کا بھولنا کیا ہے. تکبیرات کتنی آتی ہے؟ 6. اور نیت اس کی کیا آتی ہے؟ 2 رکعت نماز عید الفطر. 2 رکعت نماز عید الفطر. اچھی طرح سے سنیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے. 2 رکعت نماز عید الفطر، واجب ساتھ 6 تکبیر کے. واجب ساتھ 6 تکبیر کے. پیچھے امام صاحب کے منہ میں رفتہ خانہ کعبہ شریف کے اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر. ہم نے کیا کرنا ہے؟ تکبیر ہم نے ہاتھ باندھ لینے. ٹھیک ہے، ہاتھ باندھنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ ثنا پڑھنی ہے. کیا پڑھنی ہے؟ ثنا پڑھیں. سبحانک اللہم، سبق پڑھا رہا ہوں نا، استاد ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ الا انت. بس یہاں تک آپ نے جانا ہے. جب آپ نے ثنا مکمل کر دی، اب امام جو ہوگا وہ تکبیرات ادا کرے گا. ٹھیک ہے، تکبیرات کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں گے یا نہیں؟ بولو سارے. اٹھائے جائیں گے. اور چھوڑے جائیں گے یا باندھے جائیں گے؟ چھوڑے جائیں. چھوڑے. ٹھیک ہے. جب تیسری تکبیر ہوگی تو پھر اس تکبیر کے ساتھ ہاتھ باندھے جائیں گے. آپ نے چپ رہنا، نہ تعوذ، نہ تسمیہ، نہ فاتحہ. ٹھیک ہے. امام کی قرات ہوگی. کیا ہوگی؟ فاتحہ ہوگی. فاتحہ کے ساتھ قرات ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کے موقع پہ مختلف روایات سورت کاف کو پڑھا ہے. جس کو سورت کاف. اور اگر سورت کاف میں پڑھوں تو آپ شاید بوڑھوں کا مجھے خیال رکھ، لیکن سنت ہی ہے سورت کاف کو پڑھنا. کچھ 20ویں پارے میں آتی ہے، لمبی سورت ہے. کیا خیال ہے؟ واجد صاحب بیٹھے ہوئے، پتہ نا بزرگ بیٹھے ہوئے، اس لیے میرے نبی نے بڑا غصہ فرمایا ہے. بوڑھوں کا بہت خیال رکھنا ضروری ہے. احادیث سخت آئی ہے. تو بہرحال پھر میرے اور آپ کے نبی نے سورت کاف کے علاوہ اور صورتیں بھی پڑھی ہیں. سورت اعلیٰ بھی ہے، سورت الغاشیہ بھی. زیادہ میں یہی سورے پڑھتا ہوں عیدین کے موقع پر. اور یہ مسنون ہے. یہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی کا یہ کیا ہے؟ عمل ہے. اور جب ہماری 2 رکعتیں ہو جائیں گی، اب دوسری رکعت میں ہم نے تکبیرات کہاں ادا کرنی ہے؟ قرات کے بعد. قرات یعنی سورت پڑھنے کے بعد ہم نے رکوع میں نہیں جانا ہے. کیا کرنا ہے؟ 3 تکبیریں. 3 پہلی ہو گئی، 3 یہ 6 ہو گئی نا. یہ 6 تکبیریں کیا ہیں؟ واجب ہیں. کیا ہیں؟ اور اگر تکبیر کوئی رہ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ نماز ٹوٹ جائے گی. قاری صاحب جی، نماز ہو جائے گی. تکبیر رہ جائے ہو، نماز ہو جائے گی. اس لیے یہ خطرہ نہیں ہے کہ بالکل نماز باطل ہو جائے گی بفرض محال اگر تکبیر رہ جائے. تو یہ مسائل ہیں شریعت کے. تو رکوع سے پہلے ہم نے 3 تکبیریں، اور پھر چوتھی تکبیر جو ہوگی رکوع کی، پھر